السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے تمام اقوام عالم میں سے. هو اجتباکم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت. تین لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوئے اور یہ تینوں لفظ اللہ نے انبیاء کے لیے استعمال فرمائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور کنتم خیر امت، یہ آپس میں جڑ جاتے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اللہ نے استفاء کا لفظ استعمال کیا انبیاء کے لیے، پھر اس امت کے لیے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ نے یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. آدم علیہ السلام کے لیے اجتبا کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجتباہ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اجتبا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اخترتک خیر، کسی اپنی پسند کی چیز کو چننا، اس کے لیے اختار. خیر امت اللہ بتا رہا ہے کہ پسندیدہ ہو. خالص چیز کو چننے کے لیے اختار نہیں، استفا. صفوہ ابن جوزی کی کتاب بھی ہے صفت و صفہ، اور صفوت تفاسیر ایک نئی تفسیر ہے. تو خالص چیز کے چناؤ کے لیے استفا. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے بھی آدم کی نسل میں جو خالص لوگ تھے نا، ان کو ہم نے چنا. پھر اجتبا کا سارا چناؤ ہے، سارے چناؤ ہیں، لیکن ہر جگہ مفہوم الگ الگ ہے. اختارا جو چیز پسند آئے اس کا چناؤ. استفا خالص چیز کا چناؤ. اجتبا کیا ہے؟ کسی کام کے لیے چناؤ. وہ خالص ہے نہ خالص ہے یہ نہیں. مجھے ڈرائیور چاہیے تو میں اس کے لیے ایم اے بی اے نہیں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ڈرائیونگ اچھی جانتا ہے، بس ٹھیک. یہ ہے اجتبا. اللہ نے جو تین لفظ انبیاء کے لیے استعمال فرمائے، وہ تین لفظ اللہ نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمائے. اور اللہ نے ان کو تمام امت. ایک حدیث یاد آئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى. یا اللہ میری امت سے کوئی اچھی امت بھی تو نے بنائی ہے
تو نے میری امت کو من و سلوہ کھلایا، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی۔ اے موسیٰ، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آخری نبی کی امت کو تمام امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں اسی کے حساب سے نبی بھی عطا فرمایا، کتاب بھی عطا فرمائی، ساری کتابیں اس کے اندر سمو دیں۔ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات، ساری تورات سورۃ فاتحہ میں آ گئی، والمائدہ مکان الانجیل، اور ساری انجیل مائدہ میں آ گئی، والحوامیم مکان الزبور، اور ساری زبور حامیم کی 7 صورتوں میں آ گئی، وفضلت بالمفصلات، مفصلات کے ذریعے سے اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت بخش۔ تو اللہ جنت میں بھی تورات نہیں سنائے گا، زبور نہیں سنائے گا، انجیل نہیں سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں، انہیں کچھ سناؤ، دنیا میں بیچارے ایسے ہی کان بند کر کے پھرتے رہے۔ اور اعلان ہوگا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے، آ جاؤ، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے۔ تو جنت کی عورتیں، لڑکیاں، جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے، تھوک نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا۔ اگر تھوک دے کہاں؟ 7 سمندر میں، 7 سمندر، ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے، وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ 7 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کا بول کیسا ہوگا؟ اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے، اس کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ جو اماں جان اور بابا جان کا قد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، دنیا کے سب سے حسین شخص تھے۔ عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حوا کو بنایا۔ یہ اماں ابا 60 ہاتھ تقریباً 130 فٹ بنتا ہے، 130 فٹ، اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں اس کے۔ جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبو پھیل جاتی، اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامند کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز اس میں دکھاتی۔ اگر تم چلے گئے 5 فٹ کے جنت میں، تمہیں تو جیب میں ڈال لے کہ مولانا صاحب کتنے گئے، ادھے گئے کہ ادھے گئے، گود میں لوریاں دیتی پھر۔ اللہ نے اصل قد 130 فٹ ہے، یہ واپس چلا جائے گا 130 فٹ واپس۔ یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال، اس سے چیزیں گھستی ہیں، پھر وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، چھوٹی ایسے جو تقریباً 10,000 سال ہے، اس نے ہمیں گھسایا ہے، اور ہم گھڑتے یہ قد لیے پھرتے ہیں، اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں۔ ایک ہمارے زمیندار کا نوکر تھا، مراسی بڑی نازک قوم ہوتی، اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا، تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے، گھوڑے کی مالش کہاں کرتا، وہ بیچارہ اس کے سامنے لگا رہا۔ جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا، چور گھوڑا کھول کے چلے گئے۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا ہن میری خیر کوئی نہیں۔ وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تو وہ زمیندار نکلا، اوے گھوڑا کدے؟
کہ صحیح ہے کھل ہوتا ہے وہ ایک گھوڑا ہے تا خرگوش ہے صحیح گھوڑا ہے مالش کی تیے تے گھس 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 کہتے خرگوش آ بنے تو 10,000 سال نے ہماری مالش کی ہے یہ ہم 5 فٹ کے رہ گئے 6 فٹ کے رہ گئے ادھر کانگو میں جنگل میں 3 فٹ کا پہلوان ہوتا ہے 3 فٹ 3.25 فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے 2 فٹ 2.25 2.5 3 پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچی ان کو ایمان کی دعوت دی پہلی دفعہ 300 مسلمان ہوئے اب 5,000 تک مسلمان ہو چکے تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا ایسے حسن یوسف قامت و آدم قلب و ایوب لحن و تابوت عمر و عیسیٰ خلق محمد علیہ الصلوات والتسلیمات اور بیغن جردن مردن جعادن مکحلین خوبصورت داڑھی نہیں ہوگی صرف سر کے بال ہوں گے بھموں کے بال ہوں گے مونچھوں ہلکی ہلکی مونچھ باقی سارا جسم شیشے کی طرح سفید چمکتا ہو خیر اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنے گی وہ دھن اور یہ لے وہ ساز اور یہ سر یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا مجھے جنید جمشید نے کہا کہ ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے تھے میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں 3.5 کیوں کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں لمبا سنتے نہیں میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا 70 سال کا سنائے پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا کہا جی مزہ آ گیا کہا اس سے اچھا سناؤں کہا وہ کیا ہے کہ یا داؤد تعال ارقى المنبر داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو داؤد علیہ السلام آئے کہ یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی کہ ہم نے لوٹا دی ان کی آواز معجزہ تھی موج جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی ایسا سما بنے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا زبردست کہ اس سے اچھا سنو تو اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارقى المنبر میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا کہیں گے زبردست کب اس سے بھی اچھا سناؤں کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے لم يبق الا ارحم الراحمین اب تمہارے رب کی باری ہے اب تمہارا رب سنائے تو اللہ کہے گا یا رضوان اے رضوان جنت کا فرشتہ ارفع الحجب بین عبادی و بین الزوار آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے آروں سے چر گئے بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو اللہ سامنے آتے ہی فرمائیں گے مرحبا بالصادقین مرحبا بالطائعین مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عهدی وخافونی بالغیب وكانوا منی على كل حال مشفقین مرحبا میرے سچے بندے ہمارے ملک میں جھوٹ بہت ہے سچ بولنا ساری زندگی ایک چھوٹی سی بات سچ بولنا
تم لوگ چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے؟ سچ سچ بتا، چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے؟ تو سچ بول، سچ بول۔ اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لیے مرحبا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جنت والے عرض کریں گے یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں، ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت؟ ایک سجدہ، ایک سجدہ، جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، موج کرو مزے کرو۔ پھر اللہ قرآن سنائے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے، عام جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، اہل جنت کو دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا، دیدار خاص ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، پھر اللہ نے ہمیں رسول دیا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اجمل۔ رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ ام معبد وہ حلیہ بیان کر گئی کہ آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں۔ کہنے لگی میں ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں، میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو۔ بہت خوبصورت، بہت حسین، وسیم، قسیم، حسین، تینوں ہی خوبصورت۔ حسین دیکھتے ہی طبیعت اثر لے، حسین، وسیم خوبصورت، لیکن کیسا خوبصورت جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے، جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے، آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جائے، اس کا حسن ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں وسیم۔ اور یہ دنیا میں ایک آئے ہیں، وہ ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسیم تھے، وسیم، قسیم۔ قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے، جدھر سے دیکھو حسن کے جلوے نظر آئیں، سر سے لے کر پاؤں تک، بال سے لے کر ناخن تک، ہر چیز جس کی حسین ہو اسے کہتے ہیں قسیم۔ وہ کہہ رہی ہیں وسیم بھی تھے، قسیم بھی تھے، حسین بھی تھے، نہ گنجے تھے کہ حسن میں کمی آئے، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ بہت سے لوگ جب چلتے ہیں تو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، کھا تباہی پھیر دیں۔ اپنے پیٹ کو سینے کے ساتھ ملا کے رکھو ساری زندگی، بہت سی بیماریوں سے بچے رہو۔ ہاں اس حدیث پہ عمل کر لو، ثلث للطعام و ثلث للماء و ثلث للنفس، ایک حصہ دے دو کھانے کو، ایک پانی کو، ایک سانس کو۔ یہ اتنا اہم باب ہے لیکن اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، گزار دیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کھانا کیا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے۔ کھانے پر بیٹھتے ہیں تو انے ہو جاندے، کھا تباہی پھیر چھڑ دے، پھر بیمار، پھر پیٹ نکلے ہوئے۔ جیسے میرے نبی نے ایمان سکھایا، میرے نبی نے کھانا بھی سکھایا، جیسے میرے نبی نے نماز سکھائی،
میرے نبی نے طرز زندگی بھی سکھایا، لیکن ہم تو اس کو صرف گزار دیتے ہیں. بہت اہم ہے وہ باب. اور آنکھیں بڑی خوبصورت، 7 الفاظ آتے ہیں: ادعج، اشکل، احور، اہدب، انجل، ابرج. یہ سب آپ کی آنکھوں کی نام ہیں جو حدیث پاک میں آتے ہیں، اور ان سب کا ایک ترجمہ کہ اللہ نے ایسی آنکھ بنائی کسی کی کوئی. کیا حسین آنکھ تھی، موٹی، لمبی، سرخ ڈورے، اہدب پلکیں دراز، احور پتلی سیاہ، اشکل سرخ لکیریں، ادعج شاہ پتلی چمکتی ہوئی، اکحل بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا. آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے تھے، یوں. جل نظرہ الملاحظہ. کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے، پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، بس دو، ابو بکر اور عمر، بس، اور کوئی نہیں آپ کو دیکھ سکتا. اللہ نام نبی بھی حسین و جمیل، عجیب و غریب. فی صوتہ سحل، آواز میں روب، جادو، کشش، نغمہ، سحر. تو فیل بن عامر دوسی مکے آئے، لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ ایک جادوگر ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. انہیں کانوں میں روئی دے لی، نہ سنا نہ اثر ہو گئے. طواف کر رہے تو فیل، اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے کا یہ کون ہے؟ کہ ہوا وہی جادوگر. کہنے کا مجھے خیال آیا کہ اس کا چہرہ تو جادوگروں جیسا نہیں ہے، میں کوئی پاگل ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میں سنتا ہوں، کوئی بات صحیح ہوگی تو لوں گا. روئی نکال دی، آ کے بیٹھ گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر. ارے دوبارہ کہو، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے. سمجھتے تھے نا، ہم تو عربی پڑھتے ہیں، سمجھتے کوئی. ہمارے تو 8 سال کے بعد بھی ہماری عربی کا حال ہوتا ہے وہ پٹھان والی اردو کا. جماعت کڑا ہو گیا، امیر صاحب بلاتی ہے، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید پٹھان مرید ہو گیا، تو تھوڑی بہت اردو بھی سیکھ گیا. تو انہوں نے کہا خان صاحب وہ سراہی اٹھائیو. اس زمانے میں دہلی میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے ہوں گے. تو جب وہ خان جی اٹھے تیزی سے تو حضرت کو خیال آیا کہیں توڑ نہ دے. تو انہوں نے فرمایا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو. تو خان جی نے ادھر سراہی اٹھائی، ادھر سے پیٹ پکڑ لیا. ہمارے طلبہ کی عربی ہے وہ پٹھان والی. ضرب زید ضرب زید جاء زید ذهب زید. زید تو بار جانتے ہی کوئی نہیں. فقط بلغنا قاموس البحر، تیرے کلام نے 7 سمندر چوس لیے. آپ نے جب دوبارہ پڑھا کا کلمہ پڑھا دے، ایمان لے آئے. فی صوتہ سحل، آواز میں جادو. ان تکلم علیہ البہا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا.
وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ، خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند سر پر تھا، ہم مسجد کے صحن میں تھے، اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ہم عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، ٹٹولا نظر نہیں آئی، اتنے میں اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَاضِلٍ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ، کہ میں احسن بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کی جان کی قسم اٹھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اپنے حبیب سے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اپنے حبیب سے فرمایا ووضعنا عنک وزرک۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوی، اپنے حبیب سے فرمایا ما ینطق عن الہوی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ووجدک ضالا فہدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اپنے حبیب سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ نوح علیہ السلام سے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اپنے حبیب سے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضى، اور اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یہاں فا بڑا خوبصورت مطلب دے رہی ہے۔ فا عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے اور کسی زبان کے حروف کا مطلب نہیں ہے۔ وہ دینے والا ہوں کہ خود آپ کو بھی تصور نہیں میرے محبوب، آپ کو خواب و خیال نہیں، اچانک جو ملے گا نا آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اچانک جو چیز ملتی ہے نا، یہ فا میں ایک واقعہ سے سمجھاؤں، تفسیر سے نہیں۔ ہماری جماعت تھی پشاور، تو میرے ساتھ ایک عرب شہزادہ تھا، یہ 1984 کی بات۔ تو ایک فقیر مانگتا ہوا آ گیا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا، کوئی پٹھان بیٹھے ہوں گے تو سمجھیں گے خدائے دا پارا۔ اب اس کا منہ اوپر ہے اور اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے یا کوئی بڑا سخی 1 روپیہ، 1 روپیہ۔ تو گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگ کر نا میں اس کو دیکھ رہا تھا، منہ اوپر خدائے دا پارا خدائے دا پارا۔ تو شہزادے نے جیب میں جو تھا نکالا، اس کے ہاتھ میں رکھا، تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے دا، اور جو دوڑ لگائی، بھاگا بھاگا بھاگا۔ میں کہا شیخ یہ پورے مہینے کی کمائی کر گیا ہے، یہ پتہ کیوں بھاگا؟ یہ بھاگا کہیں تم نے غلطی سے دے دیا، واپس نہ مانگ لو۔ تو مجھے فا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب وہ ملے جس کی توقع نہ ہو تو پھر آدمی ایک دم فترضا کا کیف میں چلا جاتا۔
ابراہیم علیہ السلام کو کہا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا لنریہ من آیاتنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى۔ انبیاء پہ الزام لگا، انہوں نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی سفاہت، یا قوم لیس بی سفاہت، یا قوم لیس بی جنون۔ اللہ کے نبی پہ الزام لگے تو اللہ خود آ گیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کہا گیا ساحر مجنون، میرے رب نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کہا گیا ان پر تو جنون ہے، میرے رب نے قسم اٹھا کر کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه القبرى۔ یہ میرا رب اپنے حبیب کی کیا شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ میں نبی وَأَحْسَنَ، میں نے بیان کیا احسن، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اجمل کسے کہیں؟ حسب نسب جس کا عالی ہو۔ احسن کسے کہیں؟ ظاہر میں حسن و جمال میں عالی ہو، اس کہتے ہیں احسن۔ اور اجمل لم تلد النساء بتا رہا ہے کہ اجمل کا تعلق نسب سے ہے، اور لم ترقت تو عینی بتا رہا ہے کہ حسن کا تعلق چہرے مہرے سے ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرب انسانیت میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مضر کو چھانٹا، مضر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، ہاشم میں سے اپنے حبیب کو چھانٹا، اور سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب بنایا۔ کسی نبی کا نسب آدم تک نہیں جاتا، واحد ہمارے نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن ایذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قنان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ میرے حبیب کا نسبی پیڑھی ہے، نسبی پیڑھی۔ گھوٹکی میں نے بیان کیا، گھوٹکی میں تقریباً ہر بیان میں اللہ کے نبی کا نسب بیان کرتا۔ صبح ایک شخص آیا کہ جی باہر ڈاکوؤں کا سردار ملنے آیا ہے۔ میں کہا میرے کو تو پیسے کوئی نہیں، میرے کو کی جائیں۔ کہا جی رات بیان میں آیا ہوا ہے۔ اچھا بولاؤ۔ اتنے سے قد کا آدمی، دہشت اتنی کہ لوگ کانپ رہے، ایڈا سارا بندہ ہوا، ایڈا سارا۔ وہ آگے بیٹھا، میں نے کوئی 2.25 گھنٹے بیان کیا۔ کہنے لگا سائیں تساں جو راتی نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ تساں جو نبی دا پیڑھی سندھی پنجابی میں نسب کو کہتے، تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو سائیں سبحان اللہ، اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ کہا سائیں میرے کچے میں آؤ تمہاری دعوت کروں گا۔ میں کہا چوری کا بکرا تو نہیں کھلاؤ گے؟
پھر اس نے توبہ کی، پکی توبہ کی اور سچا مسلمان ہوا. اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا اس کے توبہ کرنے پر، لیکن توبہ کر کے دنیا سے گیا. یہ میرے نبی کا نسب ہے، میرے نبی کا روحانی نسب، جس میں ہم سب آپ کی اولاد ہیں، ہم سب آپ کی اولاد. ابھی بخاری شریف کا سبق ہوا ہے، تو میں اپنے نبی کا روحانی نسب آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے بخاری پڑھی محمد عبداللہ سے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے محمد یاسین سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. ایک سند میرے پاس اور ہے. مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میں دورے سے فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا میری سند تو سافل ہے، تھوڑا عالی کر لوں، کدھر جاؤں؟ تو اس وقت مولانا زہر گل صاحب کا خیال آیا، وہ 100 برس سے اوپر ان کی عمر تھی. تو میں نے لڑکوں کو تیار کیا، کوئی تیار ہی نہیں ہوا. 2 لڑکے ادھر ہی رہتے تھے. میں نے کہا تم تو چلو، تم تو گھر جا رہے ہو، تھوڑا سا ادھر چلے جائیں گے سخا کوٹ. تو ہم وہاں پہنچے. میں نے دینی شخصیات میں ان جیسا وجی باروب انسان آج تک نہیں دیکھا. 6 فٹ سے اوپر قد، اڈا ہی وڈا ڈنڈا نہ پہ ہوا، نابینا ہو چکے تھے. اور دنیاوی شخصیات میں اکبر بکٹی جیسا وجی آدمی میں نے نہیں دیکھا. کوئی اس پہ محنت کرتا تو بیچارہ صحیح زندگی گزار لیتا، غفلت میں چلا گیا. لیکن بڑی وجاہت مردان دینی شخصیات میں، ایسی وجاہت میں نے اور نہیں کہیں دیکھی. تو ان کے بیٹے عبدالرؤوف صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے وہ تو کسی کو اجازت دیتے نہیں. مولانا عبدالحق صاحب کو نہیں دی، اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے محدث، تم تو بچے ہو. ہم نے کہا لے تو چلو، زیارت تو کراؤ. تو ہم پہلے گئے مسجد. میں نے کہا بھی 2 نفل پڑھو اور حضرت کو ہدیہ کرو اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو، اللہ انشاءاللہ ان کا دل ضرور نرم کرے. تو ہم پہنچ گئے. تو اتنا بڑا ڈنڈا، ایڈا وڈا قد، اتنی موٹی کلائی، اتنا بڑا چہرہ. میں کہا بھی واقعی یہ تحریک ریشمی مال چلانے کے قابل. اچھا میں ادھر بیٹھا تھا، 2 ساتھی ادھر، ایک ان میں کا انتقال کر چکا. کون ہو؟ جی ہم طالب علم ہیں. میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں کہ ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی دورہ کر کے آئے ہیں ساہیوال سے، تو آپ سے حدیث کی اجازت لینے آئے. ایک دم جوش میں آ گیا، اتنا ڈانٹا ہمیں تو سانپ سونگ گیا. کہنے لگے میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آ جاتے ہیں میرے پاس اجازت لینے، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. تو ان کے بیٹے نے یوں اشارہ کیا کہ بھائی ہوں بولیا جا نہیں تو چھوٹا تھوڑے سیرے چاہنا. اچھا ہم چوپ. تھوڑی دیر گزری، میں نے ہمت میں کیا، میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں، کتاب ہمارے پاس ہے، اجازت ہو تو کچھ پڑھ دوں، پھر آپ کا جی چاہے تو دے دیں، نہ چاہے تو نہ. تو چھوٹا یہاں تھا نا، وہ یہاں رکھ لیا یہاں. اب ادھر ہمارے 2 نفل لڑ رہے، ادھر ان کا ارادہ لڑ رہا، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، ادھر ہماری دعا جا رہی، ٹھک 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 ٹھک. یہ کشمکش میں 1 منٹ گزر گیا. پھر کہنے لگے اچھا پڑھو. میں کہ ابھی کم بڑھ گیا. تو میں نے پہلی حدیث پڑھی، ایک حدیث ساتھیوں نے پڑھی. پھر طریقہ ہوتا ہے اول آخر پڑھا جاتا ہے. جب میں کتاب لے کے آخر سے پڑھنے لگا، ورق الٹنے کی آواز ہے تو بس 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 میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کسی کو بتانا نہیں. میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی. تو اس حوالے سے 2 واسطے نکل جاتے ہیں. محمد عبداللہ، خیر محمد، یاسین اور عزیر گل یہ ایک ہو جاتے ہیں کہ عزیر گل شیخ الہند محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق اور عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ. آگے ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناری،
محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی جس کی ابھی مفتی صاحب تعریف فرما رہے تھے، اور ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری، جس پر یہ بچے نے حدیث کو ختم کیا ہے اور حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کی روحانی اولاد ہیں، ہم سب کا نسب نامہ وہاں تک جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو روحانی نسب بھی پڑھ دیا اور سلبی نسب بھی پڑھ دیا۔ ہمیں تو چلو نسبت حاصل ہے، وہ آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ ایک تو یہ ابو زرع ہیں، ایک اور ابو زرع تھے جو تھوڑا بعد میں ہیں، وہ فرماتے تھے مجھے 2 لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تو میں قل هو اللہ احد یاد۔ ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے پاس بیٹھے تھے ابو حاتم، محمد بن سلمہ، منذر بن شادان، محدثین۔ اب وہ بے ہوش، ارے بھائی اب حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ تو بے ہوش، سبحان اللہ سبحان اللہ، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ علم کی شان ایسے ہی بناتا ہے۔ تو ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی، حدثنا زہاق بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، چپ، یہاں کا چپ، حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ انہوں نے اس کی آدھی سند پڑھ کے چپ ہو۔ محمد بن سلمہ شروع ہوئے، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ ہو گئے۔ کانوں میں آواز گئی، بے ہوش ہیں، لاشعور زندہ ہوتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے، شعور بے ہوش ہوتا ہے۔ کانوں میں آواز گئی، ساری زندگی اللہ کے رسول کی بات سنائی پڑھائی، تو بے ہوشی میں فرمایا حدثنی ابو عاصم، ایک سند اوپر، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، وہ 2 یہاں رک گئے تھے، یہ آگے چلے، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل عن معاذ ابن جبل عن معاذ ابن جبل عن معاذ ابن جبل عن معاذ ابن جبل